نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال سورۃ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ تھا، اور اس سے پہلے انبیاء اکرام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، انہوں نے آخرت کے متعلق ڈراتے رہے۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے انہی قیامت کے بارے میں تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ جو غافل لوگ ہیں اور جو ظالم لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے غافل ہیں، جس طرح کے چاہیں ہم عمل کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت کو سب معلوم ہیں، ذرہ برابر اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بعض اوقات ظالموں کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات پھر آخرت میں ان کو بدلہ ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے اللہ غافل نہیں ہیں، ظالم لوگوں سے، اور ان کے لیے مؤخر کر رکھا ہے اس دن کے لیے عذاب کو جو دن آنے والا ہے، اور اس دن آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی کہ کسی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں غور سے دیکھتی ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ظالموں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، اور نیچے نہیں کر پائیں گے، غور سے بس وہ ادھر ہی دیکھتے رہیں گے کہ اچانک کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا۔ وہ بڑے پریشان اس وقت ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن یہ ظالم لوگ دوڑتے ہوئے ہوں گے، اور ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں ان کی طرف واپس پلٹیں گی ہی نہیں، اور ان کی عجیب سی قیامت کے دن کیفیت ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کہ اس وقت جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے ہیں، دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو جایا کرتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، لیکن آخرت کا دن، قیامت کا دن جب آئے گا تو دنیا کے اندر جو جان دینے والے بھی ہوں گے، آخرت میں وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ ہر کسی کو اپنی نیکی کی ہی پڑی ہوگی کہ میری نیکیاں بڑھ جائیں، میں کسی طرح بچ جاؤں، دوسرا جہاں جائے وہ جائے۔ اور اس وقت اپنا بھائی بھی کام نہیں دے گا، اپنی والدہ بھی کام نہیں دے گی، اپنے والد بھی کام نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک ایسا شخص بھی آئے گا جس کی برائیاں اور نیکیاں سب برابر ہوں گی، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ایک نیکی لے کر آ تو تجھے جنت میں داخل کروں۔ تو اس وقت وہ بڑا خوش ہوگا کہ دنیا کے اندر تو میرے اوپر بہت سارے لوگ تھے، جان نثار تھے، جان نشاور کرنے والے تھے، میں ان سے ایک نیکی ہی تو لاؤں گا، اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی کے پاس بھی جائے گا، وہ اس کو دھتکار دے گا، اپنے دوست کے پاس بھی جائے گا، وہ بھی اس کو دھتکار دے گا۔ چلتے پھرتے آخر میں اپنی والدہ کے پاس بھی آئے گا تو اس کو کہے گا کہ آپ تو مجھے جانتی ہی ہوں گی، کہا کہ ہاں میں آپ کو جانتی ہوں، میں نے ہی آپ کو دودھ پلایا، میں نے ہی آپ کو چھاتی سے لگایا، لیکن آج اب میں ایک نیکی بھی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔
تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ ہر کوئی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، اپنے والد سے بھی بھاگے گا، اپنی والدہ سے بھی بھاگے گا، ہر کسی کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہوگی۔ تو وہ دن بڑا اہم دن ہے، اس لیے اس دن کی فکر کرتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ آج کل کی نیکیوں کی ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو ڈالر کی اور رقم کی ضرورت ہے، پرواہ ہے، لیکن اس وقت پھر وہ چیز نہیں ہوگی، اس وقت نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ آج کل تھوڑا سا بھی اگر وقت مل رہا ہے تو ہمیں 2 رکعت نفل پڑھ لینی چاہیے، تھوڑا سا بھی وقت مل رہا ہے تو زبان کو ذکر و اذکار میں لگا لینا چاہیے کہ یہ تھوڑی تھوڑی نیکیاں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن قیامت کے دن ہمارے اعمال نامے میں ہم اپنے اعمال نامے وہ نیکیاں دیکھیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا اس دن سے کہ وہ عذاب کا دن آئے گا، تو اس وقت یہ ظالم لوگ کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں مؤخر کر دے، ایک قریب مدت کے لیے تھوڑی سی مدت ہمیں دے دے۔ اس وقت تو ہم بڑا ظلم کیا کرتے تھے، لیکن اب ہم آپ کی دعوت کو بھی قبول کریں گے، ہم آپ کے رسولوں کی بھی پیروی کریں گے، بس تھوڑی سی ہمیں مہلت دے دے، ہم دنیا کے اندر چلے جائیں یا زندگی میں سے تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ آپ کی ہر بات کو مانیں گے، آپ کے جو رسول کا پیغام تھا اس کو بھی ہم مانیں گے، اس وقت سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، جس کا تذکرہ سورۃ المنافقون کے اندر موجود ہے۔ لن یؤخر اللہ اجلہا، جب کوئی کسی کی مدت آ جائے گی تو اس وقت ایک گھڑی نہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ انسان نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ پھر وہ انسان کہے گا بھی صحیح مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، میں بڑے صدقے خیرات کروں گا، میں بڑے بھلائی کے کام کروں گا، لیکن جب موجود مدت ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن جب وہ وقت آئے گا پھر افسوس کرتے پھریں گے، لیکن اس وقت پھر افسوس کسی کام کا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، سانس جتنے بھی ہیں چل رہے ہیں، تو ہمیں فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، صدقہ خیرات کرتے رہنے چاہیے، بھلائی کی طرف رہنے چاہیے۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالموں تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ رہیں گے، ہمارے اوپر تو کوئی زوال آنے والا نہیں ہے، تم تو وہاں پہ دنیا کے اندر تو قسمیں کھایا کرتے تھے، اب وہ دن آ چکا۔ اس سے پہلے تم کہتے تھے کہ ہمیں زوال آنا ہی نہیں، ہمیں موت آنا ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ ہی یہاں رہنے والے ہیں۔ اب تم اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہو، لیکن اس وقت پھر وہ باتیں کسی کام کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں جتنی اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تو بھلائی کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے چلے جائیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ رب العزت غافل نہیں ہیں جو کچھ وہ عمل کیا کرتے ہیں ظالم لوگ، اس بارے میں تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ رب العزت غافل ہیں، جو کچھ ہم ظالم عمل کرتے رہیں وہ کرتے رہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک اللہ رب العزت مؤخر کرتے ہیں اس دن تک کہ جس دن انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے ہوئے ہوں گے اور اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی طرف ان کی نظر نہیں جھکے گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا باختہ ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے کہ جس دن عذاب آئے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، بس کہیں گے وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں ظالم لوگ، اے ہمارے رب ہمیں مؤخر کر دے ایک قریبی معین مدت تک، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی دعوت کو قبول بھی کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی بھی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر کوئی زوال آنے والا نہیں؟